ہماری زندگی کافی حد تک تب صحیح ہو جاتی ہے جب ہم ہر چیز اللہ پر چھوڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ خود کوشش نہ کرو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی، جو ہو رہا ہے ہونے دو، سب بکھرا ہے بکھرا رہنے دو، جب وقت آئے گا سب سمٹ جائے گا۔ اپنے رب سے اپنے لیے رحم مانگو، بجائے اس کے کہ اللہ سے گلہ کرو کہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، میری زندگی کیوں کیسے، یہ سوچنا چھوڑ دیں، بہترین وقت کا انتظار کریں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ان قریب تمہیں اتنا دیا جائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ وقت نہ کبھی ٹھہرا ہے اور نہ ہی ٹھہرے گا، بس صبر رکھو، وہ سن رہا ہے سب اور تمہارے اس بے سکون دل کو قرار دے دے گا، یقین رکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ تب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائش ہو، لیکن یقین کرو ایک بار آزمائش سے ہارنے کی بجائے اٹھنا سیکھو۔ خود کو مضبوط کر کے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھو، حقیقت کو تسلیم کر کے، اللہ کے کن پر یقین رکھ کر، توکل کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کیسے روح کے اندر تک سکون ہی سکون بڑھ جائے گا۔ جس وقت آپ کا دل اچانک سے تیز دھڑکنے لگے، سمجھ جاؤ کہ آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے آسمان پر، یا فرشتے کر رہے ہیں، یا اللہ پاک کوئی حکم فرما رہے ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں انزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے، پر نہیں، اس کا روحانیت سے بہت بڑا تعلق ہے۔ تبھی اچانک پیٹ سے آپ کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ نہ جانے اس وقت کن کن لوگوں پر اللہ کی آزمائش ہو، لیکن یقین کرو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس نے کب کب آپ کو کس کس مشکل سے بچایا ہے، بڑے سے بڑے طوفان سے کس طرح آپ کو محفوظ رکھا ہے، جو دن بھر آپ کے گناہ معاف کرتا ہے، جو دن بھر آپ کی نافرمانیاں دیکھتا ہے، پھر بھی آپ سے منہ نہیں موڑتا، پھر بھی آپ کے لیے فرشتوں کے ہاتھوں رزق بھیجتا ہے، پھر بھی آپ کے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ بھلا کون کر سکتا ہے کسی سے اتنی محبت؟ جانتے ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ رزق نہیں چھینتا، وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، وہ آسائشیں نہیں چھینتا، وہ دلوں کو خالی کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تو دل میں ہوتا ہے نا، تو جس دل میں اس کی محبت نہیں وہ دل کیسے روشن رہ سکتا ہے؟ جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لو لگا لینا، اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل ہے اور وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں اب تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر کیوں مطمئن نہیں، کیوں سوچوں میں گرے ہوئے ہو، کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں، کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں آپ ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا دل میں، اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اکثر ہمارے دل میں ایک بات آتی ہے کہ کیا جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے، کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب پھر خود ہی مل جاتا ہے کہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے، وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ یا بندی کیا شیطانی وسوسوں میں آئے گا یا نہیں۔ ہم آ جاتے ہیں، ہم کر بیٹھتے ہیں جو وہ کروانا چاہتا ہے، مگر اللہ تو اللہ ہے نا،
कैसे भटकने देगा अपने बंदे को। फिर डालता है वो ख्याल जिससे इंसान धीरे धीरे अल्लाह की तरफ पलटता है। हम अल्लाह की तरफ ऐसे ही नहीं लौट के आते, अल्लाह हमें अपनी तरफ लेकर आता है, लेकिन इनको जो वाकई ही इसकी तरफ लौट के आना चाहते हैं, अल्लाह से मांगने के बाद नामुमकिन के वो मान नहीं रखते। मांगने के तरीके सिखा कर जो तुम्हें कब से सुन रहा है वो तो जान लो कि हर किसी से वो इतने राब्ते नहीं रखता। कबूलियत की सहर भी तब बेहद नज़दीक होती है जब कबूलियत का यकीन दिल में डाल दिया जाता है और यकीन के रास्तों से वापस नहीं पलटते, क्योंकि ये सीधा वहाँ जाते हैं जहाँ अल्लाह का गुण सताओं के इंतजार में होता है। दिल को जब अल्लाह की रज़ा पर राज़ी कर लिया जाए तब अपनी रज़ा के खो जाने का खौफ नहीं रखते। ये आजमाइशें मुश्किलात तुम्हें आज बहुत अजियत दे रही हैं, जान लो कि तुम्हारी नशनुमा के लिए इतनी ही ज़रूरी हैं। तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए अल्लाह ताला मुश्किलात से गुजारता है ताकि तुम एक बेहतर और मजबूत इंसान बन के निकलो। सो व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो ने आपकी ज़रूर हेल्प की होगी। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खैर व आफियत से रखे। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम नेक दिली हाजात को पूरा करे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।